السلام علیکم جی، آج ہم بات کریں گے ایگزسٹینشیلزم۔ یہ فلاسفیکل اسکول آف تھاٹ ہے اور اس سے پہلے ہم جو ہے وہ 3 فلاسفیکل اسکول آف تھاٹ کر چکے ہیں، یہ ہمارا چوتھا ہے۔ تو ایگزسٹینشیلزم کیا ہے، اس کے ایکسپوننٹ، پروپونڈر، اس کے وہ کون ہیں، یہ ساری باتیں بڑی ڈیٹیل سے ہم دیکھیں گے۔ پہلے تو یہ کہ اس کے سورین کیرکیگارڈ یہ 19th سینچری کا اس کا جو ہے وہ ایک ایکسپوننٹ تھا، اور یہ 1813 کے اندر پیدا ہوا، 1855 کے اندر اس کی ڈیتھ ہوئی۔ یہ ناٹ بلیور تھا۔ ناٹ بلیور سے مراد یہ ہے کہ یہ خدا کو نہیں مانتا تھا، یہ خدا کو نہیں، یعنی اس کے مطابق کوئی خدا نہیں ہے، نہیں تھا، یہ تھا۔ تو اس کے بعد جو دوسرا آیا وہ 20th سینچری، جسے کہتے ہیں جان پال سرٹرے۔ یہ 20th سینچری کا ہے اور یہ بلیور تھا، یعنی جسے کہتے ہیں کہ ریلیجیسلی بلیور تھا، کسی بھی مذہب کا ہو، اور 20th سینچری میں یہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کارل جیسپس، یہ بھی جو ہے وہ اسی کے ایکسپیرنٹ کے اندر شمار ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز یہاں پہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پوچھتے ہیں 19th سینچری کا ایگزسٹینشیلزم کون تھا، بانی کون تھا، تو وہ ہم بات کریں گے سورین کیرکیگارڈ کا، اور جب 20th سینچری کی بات ہوگی تو جان پال سرٹرے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد ہم کچھ بیسک چیزیں، پھر اس کے کچھ بیسک پرنسپل دیکھتے ہیں، کنسیپٹ یہیں پہ کلیئر ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم ایم کی بات کریں گے، کریکولم کی بات، ٹیچر، میتھڈ، ڈسپلن، کرٹیسزم، ساری باتیں کریں گے۔ کنسیپٹ کیا ہے، پہلے میں ادھر کچھ نہیں پڑھتا، میں ویسے آپ جنرل ایک باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ تاکہ آپ کے ذہن میں رہ جائے، اور کم از کم ریٹن کے اندر اس میں سے یہ سب سے مجھے آسان فلاسفی لگتی ہے، اور آپ کی ریٹن کے اندر کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ان کے مطابق نا جو انسان ہے نا، جو ہیومن بینگ ہے، یہ دلہا ہے، اس کائنات کا دلہا ہے۔ یہ پوری کائنات انسان کے لیے بنی ہے، جیسے مسلمان بھی یہ کہتے ہیں نا کہ یہ انسان کائنات کا دلہا ہے، اور یہ ساری کائنات اور اس کے اندر چرند پرند سب کچھ ایک انسان کے لیے بنے ہیں، اشرف المخلوقات ہے انسان۔ یہ بھی اس طرح کہتے ہیں کہ انسان کائنات کا دلہا ہے، ایوری تھنگ از میڈ فار ہم، ہر چیز اس کے لیے بنی ہے، اس کے اوپر کوئی قانون نہیں لگتا، کوئی قانون، کوئی پروگرام، کوئی چیز اس کے لیے نہیں ہے، سب چیزیں یہ خود بناتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ آزاد ہے اپنی چوائسز کے اندر، یعنی انسان کی مرضی ہے کہ وہ جون سی مرضی چوز کرے، جون سا مرضی رستہ چوز کرے، وہ انسان آزاد ہے۔ اور جب انسان ایک اپنا رستہ چوز کر لیتا ہے، پھر اس میں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کا انسان خود ذمہ دار ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، ذہن میں بٹھا لیں، کنسیپٹ یہیں پہ کلیئر ہو گیا نا، تو کم از کم آپ ریٹرن کبھی بھی آپ کا MC کوئی غلط نہیں ہوگا۔ یعنی جو فلاسفی انسان کو بہت زیادہ، انڈیویجول ہیومن بینگ کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے، وہ ایگزسٹینشیلزم ہے، اور یہ کہتی ہے ہر چیز انسان کے لیے ہے، انسان کسی چیز کے لیے نہیں۔ یہ کہتی ہے کہ انسان فری ٹو چوائس، اس کا جو دل کرے وہ کرے، ہاں اس کے جو کنسیکوینسز ہیں، جو اس کے ریزلٹس ہیں، اس کا ذمہ دار انسان ہے۔ چوائس اس کی مرضی کی، ریزلٹس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا کہ میں نے یہ کیا، میں اس کا ذمہ دار ہوں، ٹھیک ہے۔ ایجوکیشن کے لحاظ سے جیسے کہتے ہیں کہ انسان جو ایجوکیشن ہے وہ انسان کے لیے پہلے لرنر امپورٹنٹ ہے، وہ ایجوکیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لرنر امپورٹنٹ ہے، یہ پروگرام سارے سیکنڈری چیزیں ہیں۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں، دس فلاسفی ریوالو اراؤنڈ میں، انسان کے گرد گھومتی ہے، انسان کی شخصیت کے، اس کی زندگی کے پرپس کے گرد گھومتی ہے۔ انسان دلہا ہے، سب کچھ اس کے لیے ہے، انفرادی انسان، یہ انڈیویجوالٹی کے اوپر یہ اجتماعیت کے اوپر جو ہے یقین نہیں رکھتے، یہ انڈیویجوالٹی، ہر انڈیویجول فرد کو کہتے ہیں، ہر انسان یونیک ہے، ہر انسان کا ہنسنے کا انداز، رونے کا انداز، پڑھنے کا انداز، سیکھنے، چلنے پھرنے، ہر چیز منفرد ہے، ہر انسان یونیک ہے۔ تو وہ انڈیویجول جو ہے وہ جب بات کی جائے نا کہ وچ فلاسفی وہ جو انڈیویجوالٹی کے اوپر بہت زور دیتی ہے، تو وہ یہ ایگزسٹینشیلزم ہے، ٹھیک ہے۔ انسان اپنے ہر چیز کا خود ذمہ دار ہے۔ انسان جو ہے رولز بناتا ہے، اور رولز انسان کے لیے نہیں ہے، مطلب انسان رول بناتا ہے، یہ کوئی اوپر سے کوئی سپر نیچرل پاور، وہ کہتے ہیں گاڈ بھی کوئی نہیں ہے ان کے نزدیک نا، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی سپر نیچرل پاور نہیں ہے کہ جو انسان کو فورس کرے کہ آپ یہ کرو، نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے رول خود بناتا ہے، انسان نالج خود کریٹ کرتا ہے، انسان ٹروتھ جو ہے وہ انسان خود کریٹ کرتا ہے، اور جو انسان جو ہے وہ تبدیلی کے لیے بنا ہے۔ تبدیلی جو ہے وہ یہ کوئی مطلب تبدیلی کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے تبدیلی، اور ایجوکیشن جو ہے وہ تبدیلی لے کے آ سکتی ہے۔ کوئی چیز
پری ڈیفائنڈ نہیں ہے، جیسے مسلمانوں تو جنت دوزخ یہ کہتے ہیں کچھ بھی پری ڈیفائنڈ نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ جو انسان ہے وہ خود کریٹ کرتا ہے، اور یہ کوئی پری ڈیفائنڈ چیزیں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ادر از ہیل ہو ٹیز یو ٹو اڈاپٹ سم تھنگ، کون ہے جو آپ کو روکے اور کہے کہ یہ کرو وہ کرو، کوئی بھی آپ کو نہیں روک سکتا، بلکہ کچھ بھی جو ہے نا وہ پری ڈیسائیڈ نہیں ہے، آپ کی مرضی جو کچھ کرو، ٹھیک ہے۔ دا اونلی پرپز یو چوز از پرپز آف لائف، آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، یعنی انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میرے خیال کافی باتیں آپ کی یہاں تک کلیئر ہو گئی ہوں گی کہ یہ فلاسفی کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، کہ بس انسان کو اتنی ویلیو دیتی ہے نا یہ فلاسفی ہر معاملے میں، مطلب وہ کہتا ہے کوئی جہنم، کوئی دوزخ، کوئی تنگ کرنے والا، کوئی یہ سلیبس، کوئی ایجوکیشن، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ پری ڈیفائنڈ نہیں ہے کہ کل کو یہ ہوگا، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ انسان سب کچھ خود بناتا ہے، ہر انسان اچھا ہوتا ہے، ماحول اس کو برا بناتا ہے، انسان کو اچھا بنانا ہے تو اس کو اچھا ماحول دے دو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ پرنسپل کی بات وہی ہے، یہ سب سے ماڈرن ہے، ینگسٹ فلاسفی ہے، یعنی ابھی آپ نے دیکھا کہ 19th سینچری اور 20th سینچری میں اس کا وجود ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ فلاسفی کسی اور فلاسفی سے جنریٹ نہیں ہوئی، یعنی جیسے میں نے کہا کہ پیرنلزم، اسینشلزم یا آئیڈیلزم، ریئلزم سے نکل رہی ہیں فلاسفی، پراگمٹزم سے پروگریسوزم، اور پروگریسوزم سے ریکنسٹرکشنزم آ رہی ہے فلاسفی، لیکن یہ فلاسفی ایسی نیچرلزم جو ہے وہ بھی اس سے آ رہی ہے، آئیڈیلزم اور ریئلزم کے درمیان میں بات کرتی ہے۔ تو یہ جو فلاسفی ہے یہ ان فلاسفی سے ہٹ کے ہے، ان کا اس فلاسفی کے تعلق باقیوں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایوری مین از یونیک، نو ایمبرن ہیومن نیچر، انسان کی یہ کوئی پیدا ہوتے ساتھ کوئی نیچر نہیں ہے کہ بس یہ ایسے ہوگا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ انسان کی نیچر جو ہے وہ انوائرمنٹ بناتا ہے، اچھا انوائرمنٹ دو گے انسان اچھا بنے گا، برا انوائرمنٹ دو گے تو برا بن جائے گا، اور کوئی طاقت نہیں ہے دنیا کے اندر جو انسان کی جو زندگی کا مقصد ڈیفائن کرے، انسان خود کرتا ہے، انسان ہی جو ہے وہ ایک انڈیویجول، وہی جو ہے وہ سپریم ہے، وہی سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہی ہے، یعنی لاز، قانون، سچائی، یہ سب کچھ انسان کے گرد گھومتی ہے، اور انسان جو ہے وہ کلچر کو بناتا ہے۔ آئیڈیا آف ڈیتھ شوڈ بی ایکسیپٹ، یہ ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ آخر کار موت ہے، ہر انسان نے مر جانا ہے، لیکن یہ پری ڈفرینٹ یہ بات نہیں کرتے کہ بس جانے کے بعد پھر جہنم میں جائیں گے، پھر جنت میں جائیں گے، اس چیز کے اوپر یہ بلیو نہیں کرتے۔ کہتے ہیں آزادی سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی اس لیے یہ ایگزسٹنس انفرادی اہمیت دیتے ہیں آزادی کو بہت، یہ کہتے ہیں کہ جو آزادی سے بڑی چیز کوئی نہیں، ہر انسان کو آزادی چاہیے، اور مین کانٹ بی ٹاٹ واٹ دا ورلڈ از، یہ دنیا کیا ہے یہ اس کو نہیں بتانی چاہیے۔ دس فلاسفی از اگینسٹ اسپرچولیزم کے اگینسٹ ہے، اور یہ ہوم ایجوکیشن جو ہوتی ہے اس کو یہ بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ایمز آف ایجوکیشن کے اندر آ جائیں تو وہی بات کہ پہلی یہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک انڈیویجول ہیومن بینگ کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، ایک انسان کی پسند ناپسند، بیوٹی، سب کو اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کے ایموشنز کا خیال رکھا جاتا ہے، اور انسان کو جسٹ جو انسان کے مائنڈ کو نہیں بلکہ ایک مکمل انسان کو پڑھایا جانا، ایک مکمل انسان کو بہتر کرنا اس کا مقصد ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایک انسان کو اس قابل بنانا چاہتا ہے کہ وہ ایک اتھینٹک بینگ بن جائے، یعنی وہ اس کی بات کے اندر جو ہے وہ وزن ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ چائلڈ لرن بیٹر ویئر دیر از نو کمپٹیشن، بچہ وہاں پہ زیادہ پڑھتا ہے جہاں وہ کہتے ہیں آزادی والا ماحول ہو۔ اگر آپ بچے کو فیلئر والا سخت ماحول دیں گے، کمپٹیشن والا ماحول دیں گے تو بچے کو آزادی والا ماحول دو، بچے کے سامنے ساری چیزیں رکھو، بچے کو جو ہے وہ آپ اٹریکٹیو انٹرسٹنگ چیزیں دو تو بچہ جو ہے نا وہ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کرے گا۔ اس کے علاوہ یعنی کریکولم میں بھی وہی ہے، یہ آزادی کو پریفر کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں انڈیویجولز اور اس کے ریلیشن شپ کو فوکس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ سبجیکٹ ہیں، جیسے کوئی کہتے ہیں سادہ عام سبجیکٹ کی بات کی جائے تو وہ فائن آرٹس ہو گیا، ڈرامہ ہو گیا، لٹریچر، فلاسفی، یہ اہمیت ہے، اور اگر کگنیٹو دماغی تو سائنس، میتھ وغیرہ یا ووکیشنل یہ والے کہتے ہیں امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ لرنر امپورٹنٹ ہے، یہ پروگرام امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ڈیموکریسی کو اہمیت دیتے ہیں، ڈیموکریسی مطلب کیا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ جب انسان کو آزادی، یعنی ڈیموکریسی کیا ہوتا ہے جس میں ہر انسان کی اوپینین کو سنا جاتا ہے، ہر ایک کی بات کو جو ہے نا وہ اس کو لیا جاتا ہے، ہر شخص کو اپنی بات کہنے کا پورا موقع ہوتا ہے، وہ ڈیموکریسی ہوتی ہے۔ تو ڈیموکریسی جو ہے وہ ان کے اکارڈنگ جو ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ میتھڈ آف ٹیچنگ کے اندر یہ کہتے ہیں ہوم
ایجوکیشن بیسٹ ہے، یعنی گھر میں تعلیم دی جائے، چائلڈ سینٹر اپروچ ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے. باقی سقراطک میتھڈ جو ہے ڈسکشن، ڈائیلاگ ہو، کریٹیوٹی ہو، امیجینیشن، اس کو دیا اگینسٹ اسسمنٹ، یعنی پیپر وغیرہ لینا بچوں کے یہ چیزوں کے اگینسٹ ہے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ بچہ جو ہے وہ سیلف ڈائریکشن، سیلف ایکچولائزیشن اس کے اندر پیدا کی جائے، کہ وہ یعنی اس کو اس کی جو ہے نا انٹلیکچوئل گروتھ، اس کو موٹیویٹ کیا جائے، اس کی سیلف ڈائریکشن دی جائے، اس کو انسپائر کی جائے کہ وہ خود اچھا چوز کر سکے، نہ کہ وہ اس کو آپ اچھا چوز کرنے پہ مجبور کریں. ٹیچر جو ہونا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے اس کو پڑھنے کے لیے ایک اچھا ماحول دے، یعنی ایسے گیجٹ دے بچے کو، ایسا فری انوائرمنٹ دے، ایسا کنڈوسیو، ایسا لرننگ والا انوائرمنٹ دے جہاں بچہ خود لرن کرے، خود اچھی چیزیں سیکھے. ٹیچر کو ایز اے فیسیلیٹیٹر ہونا چاہیے، نہ کہ وہ اس کو ڈکٹیٹر ہونا چاہیے، نہ کہ وہ ایک اتھارٹی ہونی چاہیے، بلکہ چائلڈ سینٹر اپروچ. اس کے علاوہ اس کے اندر ڈسپلن وہی چائلڈ فریڈم ہے، چائلڈ ایکسپریشن، ہر بچے کو اپنی آزادی ہے، سیلف ڈائریکٹڈ اس کی مرضی ہے وہ جس طرف جائے. اور اس کو سیلف پیسڈ لرننگ کہتے ہیں، کہ جیسے میں سیلف پیسڈ لرننگ گھر ہوں تو سیلف پیسڈ لرننگ ہو رہی ہے کہ اپنے فلیکس ٹائم کو دیکھتے ہوئے، کہ فلیکسیبلٹی کے ساتھ، مطلب میں بہت پڑھتا ہوں اور پڑھنے کے ساتھ جو ہے وہ اب مجھے باؤنڈ تو نہیں ہوں، مطلب نہ میں کوئی میں نے ایگزام دینا ہے، میں نے نہ میں کسی کو کوئی جواب دہ ہوں کہ میں نے اتنا پڑھا ہے، میں اتنا پڑھ رہا ہوں، میں نے کسی چیز کا ٹیسٹ تو نہیں دینا، میں خود اپنے شوق سے پڑھ رہا ہوں. اب جو اپنے شوق سے میں پڑھ رہا ہوں اس کے اندر میں پلاننگ جو کر رہا ہوں، ٹائم کی مینجمنٹ کر رہا ہوں، اپنی فلیکسیبلٹی سے کر رہا ہوں کہ کون سا ٹائم ہے جس وقت میرا مائنڈ زیادہ شارپ ہوتا ہے، کریٹیو ہوتا ہے، تو اس ٹائم میں میں مشکل ٹاسک کروں. جس ٹائم کے اندر میں تھکا ہوتا ہوں اس ٹائم کے اندر میں جو غیر ضروری بازار جانا، اس طرح کی چیزیں میں اس ٹائم کے کر لوں. اس کے علاوہ میں جو ہے نا وہ اپنی فلیکسیبلٹی، جو کام ٹائم بیزی ہے اس کو کہیں مصروف ہے وہ الگ، جو جہاں میری فلیکسیبلٹی ہوگی اس کے اندر میں، یعنی سیلف پیسڈ لرننگ میری مرضی، میں جس وقت جو چاہوں جو پڑھوں، یعنی آزادی کے ساتھ ہے. اب اسکول لائف کے اندر تو ہوتا ہے آپ باؤنڈ ہیں، 8 سے 2 بجے تک آپ نے اسکول جانا ہے، وہاں پڑھنا ہے، لیکن آپ کا دل نہیں بھی کر رہا تو آپ نے اسکول جانا ہے. لیکن جب سیلف پیسڈ لرننگ میں ہوگا تو اس میں یہی ہوگا کہ آپ کی مرضی ہے، جب دل کرے پڑھیں، جب دل کرے کتابیں پھینک دیں، جب دل کرے سو جائیں، جب دل کرے عبادت کریں، یعنی یہ چیزیں سیلف پیسڈ لرننگ کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، کریٹیسزم اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ چونکہ انڈیویجویلٹی کی بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں. اب آپ خود بتائیے کہ ہر فرد کی بات سننے لگ جائیں ہم لوگ کلاس روم کے اندر، تو کیا میں کلاس روم 45 منٹ، گھنٹہ، 2 گھنٹے کے اندر پڑھا پائیں گے؟ نہیں پڑھا پائیں گے. تو یہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوگا، ہر انڈیویجول کے اوپر فوکس کرنا، ہر کی بات سننا، ہر کے ایموشن کو کنسیڈر کرنا، انٹرسٹ ان انٹرسٹ کو دیکھنا، یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. یعنی یہ میتھڈ امپریکٹیکل ہے کہ میں ساری چیزوں کو 100% ایک شخص کو اس کی فل آزادی کے ساتھ لے کے چلوں، اور ایک کلاس کو ایک آزادی کے ساتھ لے کے چلنا، اٹ مین یہ کوئی چرواہا تھوڑی ہے، مطلب کہ کوئی ادھر منہ کر رہا ہے کوئی ادھر. اب ایک کلاس روم کے اندر اگر آپ سب کو آزادی دے دیں تو سب کا دل، کوئی کرے گا میرا دل کر رہا ہے فلم دیکھ لوں، کوئی دل کر رہا ہے سو جاؤں، کوئی دل کر رہا ہے کینٹین پہ جاؤں، کوئی گپ شپ لگاؤں، یہ کرو وہ کرو، تو کیا سب کو دیکھ سکتے ہیں؟ پڑھنے والے تو آج پڑھنے کا تو امت میں شوق ہی کوئی نہیں ہے. تو بہرحال یہ اس طرح ایک امپریکٹیکل میتھڈ ہے. امید ہے کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. تھوڑا سا جلدی ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ چیزیں شامل کر دی ہیں، لیکن آپ نے صرف اس کو 1 یا 2 دفعہ سن لینا، آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے کہ یہ ایگزسٹینشیلزم والے بات کیا کر رہے ہیں، کنسیپٹ. بعد میں ہم کویسچن کی پریکٹس کریں گے پراپر، کیونکہ میں نے چیپٹر اس کا جو وہ بک تھی پرسونا آف ایجوکیشن، کرکس آف ایجوکیشن، کوالیفائی گائیڈ، ان سب کی فلاسفی کی جو کمپلیٹ نوٹ جو MCQs ہیں ان کو ریکارڈ کیا ہوا ہے. میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا. اچھا، ان کو سننے کے بعد آپ کو پریکٹس ہوتی جائے گی. پھر بھی کہیں جب ساری فلاسفی کرنے کے بعد آپ کے ڈاؤٹ نکلے نا کہ یہ فلاسفی یہ، کہ پھر ہم انشاءاللہ کمپیریزن بھی کر لیں گے اس کا بعد کے اندر کہ جہاں جہاں ان کا ڈفرینس آ رہا ہے. ساتھ میں بھی کرتے رہیں، آپ ڈیلی بیسس پہ مجھ سے سوال کر لیں گے اس کے اندر، یہاں پہ یہ مسئلہ یہ والے بھی یہ بات کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ کیسے کرتے ہیں، باتیں پوچھیں. سوال جو ہے وہ علم ہے. اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ.